ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے لکھا جی عورت کے حیض کی زیادہ سے زیادہ کتنی مدت ہے؟ جی زیادہ سے زیادہ یا کم سے کم عورت کے حیض کے ایام یعنی اس کی مدت، اس کا تعین کتاب و سنت میں ہمارے علم کے مطابق نہیں ہے جی، کوئی مضبوط دلیل اس بارے میں نہیں ہے۔ آج جتنی روایات پیش کی جاتی ہیں وہ ثابت نہیں ہے، صحیح نہیں ہے جی۔ باقی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث سامنے رکھ لیں کہ عورت کو عام روٹین میں جتنے دن تک یہ حیض کے آتے ہیں اتنے دن وہ نماز سے رک جائے، اس کے بعد وہ جو ہے غسل کرے اور نماز پڑھے اپنی جی۔ اور اس بارے میں زبردست اور واضح حدیث وہی ہے حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش والی، انہوں نے بھی استحاضہ کی بیماری کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شکایت کی تھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی کہا تھا جب تمہیں حیض آئے تو نماز چھوڑ دو اور جب ختم ہو جائے تو جسم سے خون صاف کرو پھر نماز پڑھو۔ اب فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہ کی حدیث کے اندر ہی یہ بھی مسئلہ واضح ہے کہ حیض کا خون سیاہ رنگ کا ہوتا ہے جو کہ پہچانا جاتا ہے، تو بھائی جب سیاہ رنگ کا خون ہوگا، حیض والا خون ہوگا، تو اس میں نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ جب وہ خون ختم ہو جائے گا تو پھر اس کو غسل کر کے نماز پڑھنی چاہیے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بھی حدیث موجود ہے کہ جب اس مسئلے میں استحاضہ کی بیماری کے خون کی شکایت کی تو نبی علیہ السلام نے یہی فرمایا تھا کہ اتنی مدت انتظار کرو جتنی دیر تمہارا حیض تمہیں پہلے روکے رکھتا تھا، پھر غسل کر لو۔ یہ حدیث بھی صحیح مسلم وغیرہ کے اندر کتاب الحیض میں موجود ہے۔ تو اس سے یہی بات سمجھ آتی ہے کہ عام روٹین کے مطابق عورت کو جتنے دن یہ حیض کا خون آتا اتنے دن تک وہ نماز سے رک جائے، اس کے بعد والا جو خون ہے وہ حیض والا خون شمار نہیں ہوگا، پھر اس کو چاہیے کہ وہ غسل کرے اور نماز پڑھ لے جی۔ واللہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔